بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُ قِيلَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو جو قیمتی شے عطا فرمائی ہے، ان میں ایک بہت زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمایا ہے، اور اس کے متعلق حشر کے میدان میں اللہ رب العزت سوال فرمائیں گے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الوقت اثمن من الذهب، یعنی وقت سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یعنی سونا چاندی جو قیمتی معدنیات میں شمار ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی یہ وقت ہے۔ اسلام کے نزدیک جو دنیا کے اندر انسان آیا ہے، وہ ایک متعینہ وقت کے لیے آیا ہے، اور اس کی عمر محدود ہے۔ اس وقت کے بعد نہ وہ رہ سکتا ہے، نہ کوئی شخص اس وقت کو پورا کیے بغیر جا سکتا ہے، جس کو عمر کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت حشر کے میدان میں جب انسان جائیں گے، اس جگہ اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بنیاد پر جب حسرت اور افسوس کریں گے، اور اللہ رب العزت سے یہ فرمائیں گے کہ اے پروردگار، ہمیں دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دیجئے تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں، اچھے کام کر کے آئیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنا وقت اور اتنی عمر نہیں دی تھی جس کے اندر نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والے نذیر آئے تھے، ڈرانے والے آئے تھے۔ نذیر کی تفسیر مختلف چیزوں سے کی گئی، یعنی انبیاء کرام آئے تھے، یا قرآن آئے تھے، یا انسان کے اوپر جو احوال آتے ہیں، اس کی بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب کے سب انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس وقت سدھر جاؤ اور اپنے وقت کی قدر کر لو۔ تو انسان کا وقت انتہائی قیمتی ہے، اور یہ سرمایہ انسان سے لمحہ بلمحہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک برف والے کو دیکھا تو مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی۔ وہ برف والا کہہ رہا تھا کہ اے لوگوں، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر رحم کھاؤ، یہ برف پگھل رہی ہے، اور میرا سرمایہ اور میری پونجی ضائع ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ برف ہے تو یہ پگھل رہی ہے، اور جیسے جیسے وہ پگھلتی جائے گی، اس کی پونجی اور سرمایہ ختم ہوتی چلی جائے گی۔ وہ لوگوں سے اعلان کر رہا تھا کہ اے لوگوں، میرے اوپر ترس کھاؤ، میری پونجی اور میرا سرمایہ یہ ختم ہو رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے کہ ایک ایک لمحہ کر کے
اس کی زندگی ختم ہو رہی ہے، پگھل رہی ہے، اور جو اس کا سرمایہ ہے یہ ختم ہو جا رہا ہے، لیکن انسان ہے کہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما تخوف علی امتی الہوی وطول الامل، کہ ہمیں انسان کے اوپر سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ اور جس چیز کا ڈر ہے وہ خواہشات نفس کی اتباع اور پیروی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری چیز لمبی لمبی آرزو اور لمبی لمبی امیدوں کا باندھنا ہے۔ یعنی انسان اس آرزو اور اس امید پر رہتا ہے کہ ہمیں کاش کہ ہمارا یہ کام بھی پورا ہو جائے، یہ کام بھی پورا ہو جائے، لمبی لمبی امیدیں لگاتا ہے، حالانکہ اس کی عمر اس سے چھوٹی ہوتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان هذه الدنيا مرتحلة ذاهبہ، بے شک یہ دنیا کی زندگی گزر رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ کم ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ الْآخِرَةَ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، اور آخرت کی زندگی گزر رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ آخرت کی منزل انسان سے قریب آ رہی ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں میں سے دونوں کے تابع دار ہوں گے، فرما بردار ہوں گے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَافْعَلُوا، اگر تم سے ہو سکے کہ تم دنیا کے تابع دار نہ بننا تو ایسا ضرور کرو۔ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَاب، کیونکہ آج تم عمل کی جگہ میں ہو، دار العمل ہے یہ دنیا، یہاں پر حساب اور کتاب نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْحِسَابِ وَلَا عَمَلْ، اور کل جب آخرت کی منزل قائم ہو جائے گی، قیامت کا دن آ جائے گا، اس وقت تم دار الحساب کے اندر ہوگے، وہاں پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا بھی چاہو گے تو وہاں پر اس کی گنجائش نہیں ہوگی، عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ تو اسلام نے یہ نظریہ دیا ہے کہ انسان کی زندگی گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو رہی ہے، جیسے کہ برف والے کا سرمایہ برف کے پگھلنے کے ساتھ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اسی طریقے سے انسان کی زندگی بھی وقت گزرنے کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور جب کسی کا سرمایہ، کسی کی پونجی اور کسی کی کیپٹل کم ہوتی ہے تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے، اس کو بڑھانے کی فکر کرتا ہے، اور جو کم ہو جاتی ہے رقم کیپٹل، اس کے اوپر اس کو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں عمر عطا فرمائی ہے، یہ ہمارا سرمایہ اور ہماری پونجی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ چیز ہم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ اور مہینہ در مہینہ گزرنے کے ساتھ، سال کے سال گزرنے کے ساتھ ہم نے اپنی پونجی کے بارے میں فکر نہیں کی کہ ہم نے اس سے کیا کمایا اور کیا کھویا، تو در حقیقت ہم اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرنے والے ہیں۔ ہماری یہ پونجی کم ہو رہی ہے اور اس کے باوجود ہم سال گزرنے کے بعد یوم پیدائش کے اوپر برتھ ڈے منائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ کس چیز کی خوشی؟ اگر ہماری 60 سال کی عمر تھی تو 1 سال گزرنے کے بعد یہ 59 سال کی بچی، تو کیا کم ہونے پر آدمی خوشی مناتا ہے؟ پونجی ضائع ختم ہونے پر کیا آدمی خوشی کا اظہار کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خوشی کا اظہار نہیں، اسلام کے اندر یہ نظریہ نہیں ہے۔ چنانچہ آج اس سال کی 25 تاریخ ہے، کچھ دن کے بعد یہ سال ختم ہو جائے گا، سن 2020 ختم ہوگا، سن 2021 کا افتتاح ہوگا، اور جب یہ سال ہم سے ختم ہوگا اور کم ہوگا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اب ہماری زندگی کا یہ قیمتی سال ختم ہو گیا، اب یہ ہماری زندگی کے اندر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اب بجائے اس کے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں، ہم اپنے ان اوقات کے بارے میں فکر کریں، اور نامعلوم، ہمیں یہ معلوم نہیں کہ ہمارا دن کون سا دن آخری ہوگا، ہماری ساعت کون سی ساعت آخری ہوگی، کون سا لمحہ
ہمارا آخری لمحہ ہوگا، ہم اپنے گزشتہ اوقات کے اوپر توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ آنے وقت کے اندر عزائم کریں، کچھ فیصلے کریں کہ اب ہمیں اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، ان اوقات کی قدر کرتے ہوئے گزارنا ہے جو اوقات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ انسان یعنی یہ امت یہود اور نصارہ کی اتباع اور ان کی پیروی کے اندر حد سے تجاوز کرے گی۔ آج جو مختلف طرح کی چیزیں مغرب کی جانب سے ایجاد کی گئیں اور ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور آدمی سال کی آخری رات کا انتظار کرتا ہے کہ کسی طریقے سے رات کا 12 بجے لائٹ آف ہو، پھر روشنی کی جائے، پھر ہیپی نیو ایئر کے گانے گائے جائے، پھر اس کے بعد پٹاخے اور آتش بازی کی جائے۔ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو مغرب کی طرف سے آئی ہوئی ایجاد کردہ چیزیں ہیں۔ آج ہم ان مواقع کے اوپر ہمارے بہت سے نوجوان اور بہت سے لوگ جو ان کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیاوی امور کے اندر چاہتے ہیں کہ ہم ان کی نقالی کریں، ان چیزوں کے اندر بھی بہت آگے بڑھتے ہیں۔ موبائل کے اوپر پیغام ارسال کرتے ہیں، پیغام فارورڈ کرتے ہیں، میسج بھیجتے ہیں اور یہ اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور اگلے سال کے لیے اور اگلے سال کے اوپر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو سال کا پہلا دن آ رہا ہے یہ بھی عام دنوں کی طرح ایک دن ہے۔ اگر کسی کے گھر اس دن شادی اور خوشی ہے تو کسی کے گھر جنازہ بھی ہے۔ جیسے عام معمول کے مطابق دن آتے ہیں وہ دن بھی آیا ہے، وہ دن کوئی خاص دن نہیں ہے۔ اس دن خوشی کا اظہار کرنا اور غیروں کی نقالی کرنا اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا، یہ در حقیقت ہم اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کی نقالی کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طرح کی بات ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ وہ اعمال ہوں گے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نہیں تھا اور اس زمانے کے اندر لوگ اس کے اندر مبتلا نہیں تھے۔ چنانچہ محدثین نے اپنی حدیث کے اندر باب تغیر الناس، لوگوں کے اندر تبدیلی کے واقعات کو ذکر فرمایا، تبدیلی آنے والی احادیث کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی اور یہ چیز ان کے اندر پیدا ہوگی۔ اسی ضمن کے اندر یہ حدیث بھی ذکر کی گئی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم ضرور بھی ضرور ان لوگوں کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ۔ شبرم بشبرن وذراعم بذراع، بالشت در بالشت، یعنی اگر وہ کسی چیز کے اندر ایک بالشت عمل کر رہے ہیں تو تم بھی ان کی نقالی کے اندر بالکل برابر ہوگے اور ایک بالشت اس پر عمل کرو گے۔ وذراعم بذراع، اگر وہ کسی چیز کے اندر ایک ہاتھ آگے بڑھے ہوئے ہیں تو تم بھی اس چیز کے اندر ان کی نقالی کے اندر اتنے ہی ان کے برابر جاؤ گے۔ حتیٰ لو دخلوا جحر ضب تبعتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کی سوراخ کے اندر گھس جائیں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرو گے اس سوراخ کے اندر گھس کر۔ مثال سمجھانے کے لیے ہے کہ معمولی چیز کے اندر بھی تم ان کے ہر چیز کے اندر پیروی کرنے کے لیے تیار ہوگے۔ قیل الیہود والنصارى، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے ان سے مراد یہود اور نصارہ کو لیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن، تو ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے، یعنی انہی لوگوں کو مراد لیا ہے اور انہی لوگوں کی تم پیروی کرو گے۔ آج اس صدی کے اندر گزرنے کے بعد، اتنے ایام کے گزرنے کے بعد ہم غور کریں کہ کیا آج مغربی تہذیب کو فالو کرنے کے اندر
اور اس کی اتباع کرنے کے اندر، اس کی تقلید کرنے کے اندر کیا ہم حد سے تجاوز نہیں کر رہے ہیں؟ ہر چیز کو ہم اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا کر ترقی کی راہ کی طرف چل رہے ہیں، حالانکہ یہ ترقی کی راہ کی طرف گامزن ہونا نہیں ہے۔ ہماری کامیابی اللہ اور رسول کی اطاعت کے اندر ہے۔ ہمارا ایک نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں عمر عطا فرمائی ہے۔ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت ساری انسانیت کو جمع فرمائیں گے، اور جب کہ سورج سوانیزے پہ ہوگا، ہر ایک پسینے کے اندر شرابور ہوگا، اللہ رب العزت سارے لوگوں سے 5 سوال فرمائیں گے، اور جب تک بندہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا، اللہ کے سامنے سے ٹل بھی نہیں سکتا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَعَنْ عُمُرِي فِيمَا أَفْنَاهُ، اللہ رب العزت عمر کے بارے میں سوال فرمائیں گے کہ جو عمر میں نے تم کو عطا فرمایا تھا، اس عمر کو تم نے کہاں پر خرچ کیا اور اس عمر کو کہاں پر گزارا۔ جب تک ہم اس کے متعلق جواب نہیں دیں گے، معقول جواب نہیں دے لیں گے، اللہ رب العزت کے سامنے سے ہمارے قدم ٹل نہیں سکتے۔ ہمیں تو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، ہم وہاں پر اپنی زندگی کے متعلق ہمیں جواب دینا ہے۔ ہم اپنی زندگی کو کس جگہ گزار رہے ہیں؟ جیسا ہم گزاریں گے، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ہم سے اس کے متعلق جواب دے گا۔ اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، احکامات خداوندی کی اتباع کے اندر گزاریں گے، تو اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی، ورنہ اس دن سارے انسانیت کے سامنے جس کی ناکامی ہوگی وہ بہت شرمسار ہوگا، اور جس کو کامیابی مل جائے گی وہ بہت خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت نے حشر کے میدان کا منظر کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس شخص کو اس دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ خوش و خرم ہوگا اور لوگوں کو دکھلاتا ہوا پھرے گا کہ لو دیکھو ہمارے نامہ اعمال کو۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ آج کے دن ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے، انی ظننت انی ملاقٍ، وہ اس شخص کو یہ یقین ہوگا کہ آج کے دن اس کو اپنے رب سے ملاقات کرنی تھی، اور اس دن وہ خوش و خرم ہوگا۔ اور جس شخص کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے آج نامہ اعمال ملتا ہی نہیں، اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، اور وہ شخص نادم اور پشیمان اور شرمندہ ہوگا، اور اس دن وہ جو دنیا کے اندر کیے ہوئے ہوگا اس کے اوپر بہت نادم ہوگا، بہت شرمندہ ہوگا، لیکن وہاں پر کوئی وقت نہیں ہوگا۔ آج اللہ رب العزت نے وقت عطا فرمایا ہے، ہم غیروں کی نقالی کے اندر وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اپنے وقت کی قدر کریں۔ اللہ کے سامنے جو وقت گزر گیا، اگر اس کے اندر کچھ خیر ہوئے تو اس کے اوپر اللہ کی حمد کریں، اگر غلط کام ہوا ہے تو اس پر توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ جو وقت آنے والا ہے، جو سال آنے والا ہے، اس کے بارے میں عزم کریں کہ ہم اس میں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے اوقات کو گزاریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔